آقا دو عالم فرماتے ہیں قال بینما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأبوا إلى غار فاتفق عليه فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وترك وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له من إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له من إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أنه كان لي فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنه الصخر. سبحان اللہ. اللہ نے ایک پارٹ پڑھا ہے, ابھی دو پارٹ اس کے بعد بہت لمبی حدیث ہے. اب آپ سیدھا اس کا ترجمہ کرتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ممن کان قبلکم, تم سے پہلے کے لوگوں میں یمشون اذ اصابہم مطر, تم میں سے پہلی قوم کے لوگوں میں یعنی پہلی امتوں میں 3 لوگ تھے. یمشون فی الارض, جو زمین میں چل رہے تھے. چلتے چلتے کان مطر, بارش ہو گئی, اور جب بارش ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کوئی مکان نظر آ جائے تاکہ بارش سے بچ جائے. جب انہیں کچھ نظر نہیں آیا تو سامنے ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ کی جانب بڑھے, اور جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو اس میں ایک غار نظر آئی. کیا نظر آئی؟ ایک گفا, ایک کھو نظر آئی. وہ تینوں اپنی جان بچانے کو بارش سے بچنے کے لیے اسی غار میں چلے گئے. اور جب غار میں گئے, جیسے ہی اندر پہنچے, باہر غار کے اوپر پہاڑ کا ایک بڑا سا پتھر, بڑی سی چٹان کھسک کے آ گئی اور غار کے منہ پہ لگ گئی. غار کا منہ بند ہو گیا. اب جب غار کا منہ بند ہوا تو تینوں لوگوں نے دیکھا کہ زندگی خطرے میں, نکلے تھے کیسے؟ بہت بڑی چٹان ہے, تینوں مل کے بھی نہیں ہٹا سکتے تھے. تو فقال بعضهم لبعض انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدق. سبحان اللہ. تو ان میں سے بعض سے بولے, یعنی آپس میں بولے یار اب تو بڑا برا گر گئے, پھنس گئے, اب کیسے نکلیں گے, لہذا ایسا ہے کہ آج تمہیں سچائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی. کیا کہا؟ سچائی کے علاوہ کچھ نہیں بچا سکتا. تو فقال فليدعو كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه. تو کہنے لگے کہ تم میں سے ہر آدمی اس چیز کے وسیلے سے دعا کرے کہ جس میں وہ اللہ کے لیے سچا ہے, جو کام اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرے. تو فقال واحد منهم اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجير عمل لي على فرق من امس فذهب وترك. ان میں کا پہلا آدمی آگے بڑھا, اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک نوکر تھا, میرا ایک مزدور تھا جو 4 کلو یا 5 کلو دھان کے بدلے میرے یہاں نوکری کرتا تھا. ایک دن وہ نوکری کر کے اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا. میں اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آیا. اس نے وہ 5 کلو دھان میرے پاس رکھے تھے, میں انتظار کرتا رہا اب آ جائے اب آ جائے اب آ جائے, وہ تو نہیں آیا. لیکن دھان بونے کا, دھان کی کاشت کرنے کا موسم آ گیا. تو میں نے سوچا کہ یہ دھان خراب ہو جائیں گے, لہٰذا ان کو زمین میں بو دیا, ان کی کاشت کر دی. اور جب کاشت کی تو وہ دھان جب پکے, جب وہ کھیتی پک گئی تو میں نے اس کو کاٹا تو وہ اتنے زیادہ دھان نکلے کہ ایک گائے کی قیمت بن گئی. بھئی اس میں سیٹی آ رہی ہے, ذرا اس کو ٹھیک کریے. کیا ہوا, کتنے ہو گئے؟ فزرعته فصار من امری ان اشتريت منه بقرا. تو میں نے کیا کیا کہ ان دھانوں سے ایک گائے خرید لی. کیا کیا؟ گائے خرید لی. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے گائے خریدی 2-3 دن گزرے تھے, اتانی یطلب اجرا, وہ آ گیا اور اپنی اجرت طلب کرنے لگا.
تو میں نے کہا فَقُلْتُ لَهُ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا، تو اپنی اجرت مانگنے آیا ہے تو سن، یہ گائے تیری اجرت ہے، اسے ہانک کے لے جا۔ فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِّنْ عُرْزٍ، تو وہ کہنے لگا نہیں میرے تو 5 کلو دھان ہے، میں گائے کیسے لے جاؤں؟ تو میں نے کہا فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ، یہ گائے تیرے انہی 5 کلو دھان کے بدلے میں نے خریدی ہے، اس لیے یہ گائے تیری، تو اسے لے گا۔ کہتا ہے فَسَاقَهَا، تو وہ ہانک کے لے گیا۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَحَتْهُ الصَّخْرَةُ، یا اللہ تو اگر میں نے یہ کام تیرے دل سے کیا ہے، اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کام کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ پتھر کو ہٹا دے اور ہمیں نکلنے کا راستہ دکھا دے۔ اور مصطفیٰ کہتے فَانْسَحَتْهُ الصَّخْرَةُ، جب اس نے یہ دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی اور پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تھوڑا سا ہٹا تھا، ابھی زیادہ نہیں ہٹا تھا۔ اتنے میں فقال آخر اللہم ان کنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبتعت عليهما ليلة فجئت وقد رقدوا من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوا فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانسحبتهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء۔ اب دوسرا آدمی آگے بڑھا، کون سا آدمی آگے بڑھا؟ پتھر ہٹا تھا لیکن تھوڑا ہٹا تھا۔ اب دوسرا آدمی آگے بڑھا، فقال الآخر، دوسرے آدمی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو جانتا ہے میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں۔ کیا ہیں؟ اب نوجوان غور کریں، جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ غور کریں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں، میں روزانہ جب کام سے گھر واپس آتا تھا تو ان کے لیے بکری کا دودھ لاتا تھا، لیکن ایک دن یہ ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا، ذرا سا آنے میں لیٹ ہو گیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میں ان کے انتظار میں بکری کا دودھ لے کے اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑا انتظار کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں، تو میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند ڈسٹرب ہو جائے، اور میں نے سوچا کہ اگر میں چلا جاؤں گا انہیں چھوڑ دوں گا تو میں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ جاگ جائیں اور دودھ مانگے اور میں نہ ہوں اس وقت تو دودھ نہ پینے کی وجہ سے کمزور نہ ہو جائیں، اس لیے میں وہاں سے گیا بھی نہیں۔ وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں رکھا، یہاں تک کہ اہلی وعیالی یتداعون من الجوع، میرے بیوی اور بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، لیکن فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوايا، میری عادت تھی کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہیں پلا لیتا تھا اپنے بیوی بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں رات بھر ان کے جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا، حتیٰ طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ کس کا وقت ہو گیا؟ رات بھر کھڑے رہنا کوئی معمولی بات ہے، آسان کام نہیں ہے۔ رات بھر کھڑا رہا، لیکن جب دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا، یا اللہ اور رات بھر تو جانتا ہے کہ میں کس لیے کھڑا رہا۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، اے اللہ میں جو رات بھر کھڑا رہا وہ تیرے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ماں باپ کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے اور تو ناراض نہ ہو جائے۔ تو وہ کہتا دوسرا آدمی یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کام کا وسیلہ پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ اب اس کی دعا قبول ہو گئی، پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا۔ اب کہتے ہیں حتیٰ نظروا الی السماء، پتھر اتنا ہٹ گیا کہ اندر سے انہوں نے آسمان دیکھ لیا، آسمان نظر آنے لگا، مگر ابھی راستہ نکلنے کا نہیں بنا تھا۔
بس سمجھ میں آ رہی ہے. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتي ففرج الله عنهم فخرجوا. والیوم کبھی رکھو اور سبحان میں نے پوری حدیث سے آخری ٹکڑا پڑھ کے سنا ہے. اب دو لوگوں کی بات آپ نے سن لی. تیسرا آگے بڑھا فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم. تیسرا آگے بڑھ کے کہتا ہے آپ نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی ایک بیٹی تھی. نوجوان غور کرے تو جو جوانی میں غلط کاریوں میں پھنس جاتے ہیں, زنا کی لذتوں میں, اس کی ذلت میں پھنس جاتے ہیں, وہ غور کرے. وہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی. مجھے اس سے پیار ہو گیا, مجھے اس سے عشق ہو گیا. میں نے اس کو زنا کی دعوت دی تو اس نے منع کر دیا, مگر ساتھ میں ایک کنڈیشن رکھ دی کہ اگر تم مجھے 100 دینار لا کر کے دے تو میں تیرے ساتھ زنا کو تیار ہوں. حتیٰ خبر تو مجھے 100 دینار مل گئے. فاتیتها بها, میں نے اس کو دے دیے. فدفعتها الیہا فامکنتنی من نفسها, اور میں نے جب اس کو 100 دینار دیے تو وہ زنا کے لیے راضی ہو گئی. فلما قعدت بین رجلیہا, میں زنا کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھا اور کوئی بھی چیز بیچ میں حائل نہ تھی, زنا کرنے ہی والا تھا کہ اس کے منہ سے نکلا فقالت اتق اللہ, اے نوجوان اللہ سے ڈر. کیا نکلا؟ اللہ سے ڈر. کیا اس کے ذہن میں آیا, اس کے دماغ سے, اس کی زبان سے نکلا؟ وہ کہتا ہے فقالت اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه, اور وہ کہنے لگی کہ حق مہر کے بغیر میری عزت کو ختم نہ کر. تو کہتا ہے فقمت, میرے دل میں بھی اللہ کا ایسا خوف بیٹھا کہ میں اسے چھوڑ چھاڑ کے کھڑا ہو گیا. وترکت 100 دینار, اور میں نے وہ 100 دینار بھی چھوڑ دیے, وہ بھی ریٹرن نہیں مانگے. یا اللہ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا, ففرج الله عنهم فخرجوا. وہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے, تیرے ڈر سے کیا ہے, تو تجھے اسی کام کا میں واسطہ دیتا ہوں, اسی کے وسیلے سے پتھر ہٹا دے اور ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے. اب جب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کس کی بات چل رہی ہے, یہ کون بتا رہا ہے؟ زبان احسان الحق کی ہے لیکن بات رسول اللہ کی. میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے یہ, میں اپنی بات نہیں بتا رہا, کسی مولوی کی بات نہیں ہے, کسی عالم فاضل مجدد محدث کی بات نہیں ہے, رسول اللہ کی بات. میرے آقا خبر دے رہے ہیں کہ سنو, جب اس نے تیسرے آدمی نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ دکھا دے, تو کہتے ففرج اللہ عنہم فخرجوا. حدیث کے الفاظ ہیں, مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب تیسرے آدمی تینوں آدمیوں کی دعائیں ہو گئی تو پتھر پورا ہٹ گیا اور وہ نکل گئے. اب آؤ ذرا پوائنٹ جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. یہ بات کس نے بتائی؟ زور سے بولو, رسول اللہ نے. اور کب کی بات ہے؟ پچھلی امت. کس کی؟ زور سے, پچھلی امت کی, اس امت کی بات نہیں. اور پچھلی امت کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تیری امت ہے جو گناہ کرے
ابھی ہم گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ نہیں لکھا جاتا، جب گناہ کر دیتے ہیں تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے نیت کرتے ہی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت تو کرو مدینہ جانے کے